میں نے اخلاص ان سے سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ایک علاقے میں ایک شخص کسی شخص کے بال بنا رہا تھا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شاہزیب نقشبندی، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز پر پروگرام نعمت رمضان۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اخلاص ایک حجام والے سے سیکھا۔ حجام کہتے ہیں جو بال تراشتا ہو، نائی، ہماری زبان میں نائی کہہ لو، ہیئر ڈریسنگ والا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ میں نے اخلاص ان سے سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ایک علاقے میں ایک شخص کسی شخص کے بال بنا رہا تھا، تو میں نے اس سے سوال کیا اللہ کی راہ پہ میرے بھی بال کاٹ دو۔ اس شخص نے ساتھ والے شخص سے کہا ذرا تم سائڈ پہ ہٹ جاؤ، میں اس شخص کے بال کاٹ دوں۔ آپ اس کو بٹھاتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہ حجام سب سے پہلے آپ کا ماتھا چومتا ہے، اس کے بعد آپ کے بال بنا دیتا ہے۔ بال بنانے کے بعد ایک کاغذ کے اندر کچھ چاندی کے ٹکڑے آپ کو دیتا ہے کہ آپ یہ حضرت رکھ لیجئے اور اس سے آپ اپنی ضروریات پوری کیجئے۔ کچھ عرصے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دل میں عہد کرتے ہیں، دل میں وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ میں اس کے جو اجرت ہے، اس کے جو پیسے ہیں واپس لوٹاؤں گا۔ کچھ ہی دیر بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ وقت بعد بصیرہ کے ایک شہر میں آپ موجود ہوتے ہیں تو ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی آپ کے پاس آتی ہے، تو آپ لے کے اس حجام کے پاس جاتے ہیں۔ حجام سوال کرتا ہے آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ اپنی نیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اشرفی ہیں، وہ میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ تو حجام والا فرماتا ہے اے خدا کے مرد، تجھے شرم نہیں آتی؟ خدا کے کام کے پیسے دیتا ہے، یا تو پھر خدا کا نام نہ لیتا، اگر خدا کا نام لے لیا تو یہ معاملہ میرا اور خدا کا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کوئی دوسرا شامل حل نہ ہو۔ آئیے ناظرین، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ محسن رضا سعیدی صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ تو میری، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ تو میری، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے
مجھے تو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھے تو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں۔ یا خدا آبرو رکھ تو میری، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت انداز میں بارگاہ الہی میں اپنی نوکری پیش فرما رہے تھے محسن رضا سعیدی صاحب۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، جو آج کا ہمارا موضوع ہے عشرۂ مغفرت ختم ہونے کو ہے، اور یقیناً لوگوں نے اعتکاف کی بھی تیاری کر رکھی ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع اعتکاف پہ ہے۔ جو لوگ، جو میرے بہن بھائی دوست اب آپ بیٹھنے لگے ہیں، کچھ ان کے لیے پیغام، کچھ سوالاتوں کے جواب انشاءاللہ علامہ صاحب سے سنیں گے۔ علامہ صاحب پہلا سوال آج میرا آپ سے یہ ہے کہ اعتکاف کے معنی کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، تاکہ ناظرین کے لیے جتنا بھی ہو سکے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ان کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، بلایا۔ اس کے بعد آپ کا پہلا سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ جی، چونکہ آپ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ جی آخری اشرا بالکل کل انشاءاللہ اس کی ابتدا ہو جائے گی، آخری اشرا شروع ہو جائے گا۔ تو جتنا دن قریب ہوتے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو مزید منانے کے قریب آ رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہم سب نے راضی کرنا ہے، اور ہر کمپنیز کی یہ روایت چلی ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی آفر دی ہے، جی جی، وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے صارفین سے محبت کیا اور اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رب العالمین جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، بے شک اس نے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا، اے انسان میں نے تمہارے لیے یہ آفر لگا دی ہے۔ اللہ ہمارے لیے کیا آفر لگائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلا دیا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جتنا بھی تم نیک اعمال کرو گے، 20 سال کی زندگی میں آئے، 30 سال کی زندگی میں آئے، 50 سال کی زندگی میں آئے، جتنا بھی تم نیک اعمال کرو گے، میں رب العالمین تمہارے وہ گناہ ہی نہیں ختم کروں گا جب تم میرے پاس ہوگے، میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ ان غلطیوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پر حسنات رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ اب ذرا ہمارے لیے اعتکاف کا معنی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بے شک، اب ذرا سمجھیے، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بے شک۔ وہ کیسے؟ اب اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے، اعتکاف کا معنی یہ ہے ٹھہرنا، رکنا، جیسا کہ صوم کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ جی جی، لیکن ہر ٹھہری ہوئی چیز کو میں اور آپ صوم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ جی جی، بلکہ اعتکاف تو اصل تو وہ ٹھہرنا معتبر ہے جو میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا، اگر ہم اس کے مطابق ٹھہر گئے یہ اعتکاف ٹھہرے گا۔ واہ واہ، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ٹھہرے تو یہ اعتکاف نہ ہوگا۔ بالکل۔ پھر اس کو کوئی اور نام تو ہم دے سکتے ہیں، جیسے کہ اب میں نے پہلے بھی مثال دے دی ہے کہ صلاۃ ہے، اب اس کا اصل لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کرنا۔ دعا کرنا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معنی بتلایا، اگر ہم اس کے مطابق اس معنی کو نہ لیں، یعنی ارکان مخصوصہ کو ادا کرنے کا نام اگر نماز نہ رکھا جائے تو پھر کوئی اور ہی نام ہوگا۔ جی بالکل۔ تو ایسے ہی اعتکاف کا معنی ہوا۔
اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے متعلق جو بھی فضائل بیان فرمائے، حضور کی اپنی زندگی سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آ جاتی ہیں۔ 3 خندقیں، ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا جہنم میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 عمرے کا اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کے گھر میں میخ بن جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ ایسے اشخاص جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ جب وہ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم سب لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ ناظرین بہت خوبصورت انداز میں اعتکاف کا معنی اور اس کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا چھوٹ سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے میں دوسرا سوال کرتا ہوں اپنے مذہبی اسکالر کی طرف سے کہ اعتکاف کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اکثر لوگ بیٹھتے ہیں 3 دن کے لیے اور اکثر لوگ بیٹھتے ہیں 10 دن کے لیے، اور مرد اور عورت کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ جی علامہ صاحب بتائیے گا کہ اعتکاف کا وقت کب سے کب تک ہے اور مرد اور عورت کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اعتکاف کتنی طرح کا ہے۔ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف 3 طرح کا ہے۔ جی ایک وہ اعتکاف جو کہ واجب کے زمرے میں آتا ہے، جی جی ایک وہ اعتکاف جو کہ سنت کے زمرے میں آتا ہے، واہ واہ، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم بیٹھتے ہیں، اور تیسرا وہ اعتکاف جو کہ نفل ہے۔ جی اب ان کے 3 اقسام جب ہم نے بیان کر لی ہیں، اب ان کے احکامات بھی الگ ہوئے۔ جی بالکل۔ اب ذرا سمجھیے، اب دیکھیں اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے جو ہم نظر مان لیتے ہیں۔ جی فرض کیا کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ہماری مشکل ختم ہو گئی تو ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ جی بالکل۔ اور دوسرا جو اعتکاف ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں بتلایا، جو کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان بیٹھا کرتے تھے۔ جی وہ کس لیے بیٹھتے تھے؟ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ جی جی بالکل۔ لیکن پہلے عشرے میں بیٹھے، حضور نے فرمایا، مجھے بتلایا گیا کہ آخری عشرے میں آیا، دوسرے عشرے میں بھی شب قدر نہ آئی، آخری عشرے میں جب حضور کو بتلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو سنت فرمایا۔ یعنی ہمیشہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں وہ اعتکاف فرمایا۔ شوال جن دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے آنے والے سال میں جب دوسرا سال آیا تو 20 دن اعتکاف کے لیے بیٹھے، تو یہ ہوا اعتکاف سنت۔ اور تیسری جو قسم ہے اعتکاف کی وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں جب ہم پڑھ رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تو نے ہمارے لیے تمام کے تمام رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، تو ساتھ ہی یہ نیت کر لیں اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ اب یہ
رحمت کے دروازے پہلے کھلے ہوئے ہیں، واہ واہ اب مزید اعتکاف کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نیکی ہمارے کھاتے میں آتی رہیں گی۔ بالکل۔ اب یہ 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ہم جتنی دیر نماز پڑھتے رہیں یا قرآن مجید پڑھتے رہیں، اب ہم جب باہر آئیں گے تو اب ہمارا نفلی اعتکاف ختم ہو گیا۔ بالکل۔ جب ہم نے یہ 2-3 قسمیں سن لی ہیں، جی جی، جب ہمیں یہ 3 قسمیں سمجھ آ گئیں، واجب اور سنت اور نفل، جی جی، اب یہاں اسی کے زمرے میں ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف واجب اور سنت کے لیے روزہ شرط ہے۔ اچھا، دونوں صورتوں میں؟ جی، اعتکاف واجب اور سنت کے لیے روزہ شرط ہے۔ شرط ہے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے اعتکاف واجب میں اور اعتکاف سنت میں، یہ ہمارا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نہیں ہوا، بالکل۔ ہاں البتہ اعتکاف نفل کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے وضاحت دے دی ہے۔ جی آدمی مسجد میں جا رہا ہے، 2 نفلیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو ویسے اب آپ نے اگلا سوال یہ کیا کہ آپ نے فرمایا جی کب سے کب تک اس کا وقت ہے؟ وقت ہے، بالکل۔ یہ بڑا اہمیت کا جو ہے سوال ہے۔ جی جی، اکثر ہم لوگ یہاں الجھ جاتے ہیں کہ جو ایک آدمی 10 دن اعتکاف میں بیٹھا، جی جی، اور دوسرا آپ نے جیسے فرمایا کہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، بالکل، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے وہی فضیلت ملے گی جو 10 دن والے کو ملی ہے۔ اللہ اگر دینا چاہیں تو اخلاص تو دل کے ارادے تو اللہ ہی جانتا ہے، بے شک بے شک، ہم کوئی پیمانے نہیں لگا سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 دن کا فرمایا اس کے فضائل بھی ویسے ہیں۔ جی جی، اب اس کا وقت یہ ہے کہ جی 20 رمضان المبارک کا جب روزہ ہم ختم کر دیتے ہیں، یعنی 21ویں شب کے شروع ہونے سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے جی جی، غروب آفتاب سے یعنی عصر کے بعد، جیسے کہ اب کل ہے، اب کل عصر کے بعد فوراً ہم غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اگر ہم پہنچ جائیں گے تو یہ ہمارا اعتکاف شروع ہو جائے گا، بالکل۔ اور اسی طرح یہی صورتحال جی عورتوں کی ہے۔ اب یہاں عورتوں کے متعلق ذرا سمجھنا ہوگا ہم، بالکل۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اب عورتیں ایک ہی گھر میں کئی عورتیں رہ رہی ہیں، بالکل اس طرح۔ اب ان میں سے ایک عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، جی ٹھیک ہے، اب اس نے کوئی ضروریات زندگی نہیں کرنا، اب وہ ایک مختص کمرے میں بیٹھ جائے، اب وہاں بیٹھ کر اللہ کرے، جو ہیں اپنا جو فضیلتیں ہیں ان جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، روٹھے اللہ کو منانے کی کوشش کرے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجے تاکہ حضور کی ذات ہم سے خوش ہو جائے، اور جب حضور کی ذات خوش ہوگی تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بے شک۔ اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں عورت ہے، جی بالکل، اب اس نے کھانا بھی پکانا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے ہماری عورتوں کے لیے، بالکل۔ اب مرد سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہم کرنے کی کوشش بھی کریں تب بھی ہم سے نہیں ہو سکتا، بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ نظام، بالکل۔ اب یہ عورت ایک ہی گھر میں ہے، اکیلی ہے، اب اس کو چاہیے کہ یہ پورا گھر کا نیت کر لے، جی کہ ہاں بھی میں اس گھر میں پورے گھر میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ جی جی، اب جب یہ اعتکاف کی پورے گھر کی نیت کرے گی، اب اس کے لیے کھانا پکانا بھی آسان ہو جائے گا، واہ واہ واہ، اب اس کے لیے دوسری ضروریات میں جانا بھی آسان ہو جائے گا، اب اس کے لیے کپڑے دھونا بھی آسان ہو جائے گا، تمام کی تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی، اب اس کے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں بنے گا۔ اب جب اس نے اب یہ پورے گھر میں رہ گیا، لیکن ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ جب یہ پورے گھر میں رہ رہی ہے، اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ محلے والی عورتوں سے باتیں بھی کرے، واہ واہ، یہ اہم بات، یہ محلے والی عورتوں سے بات نہیں کر سکتی، جی جی، اور اس کے لیے بھی وہی سارے کے سارے احکامات ہوں گے جو کہ مرد کے لیے ہیں یا کسی ایک کوٹھڑی میں بیٹھنے کے لیے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات آپ ذرا اس کو نوٹ فرما لیجئے، میں اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی اس کو ذرا خوب توجہ سے سنیں، وہ میری مائیں اور بہنیں۔ اب دیکھیں کہ ایک عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، یہ اب یہ جو عمل ہے یہ سنت عمل ہے، اگر اس کو کوئی عورت نہ کرے تو اس سے گناہگار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کا خامد نہیں چاہتا کہ یہ عورت جو ہے جی جناب والا اپنا اعتکاف میں بیٹھے، اور یہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے،
اس طرح نہ کریں، بلکہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خامد اس کو اجازت دے. اجازت دے، بالکل. جب اس کا خامد اس کو اجازت دے گا تو اب اس کے لیے اللہ بھی اس کا راضی ہو گیا، اور جس کو حدیث رسول اللہ کے زمرے میں آتا ہے کہ جی مجازی خدا ہے تو وہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کے لیے نور علی نور ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے علامہ صاحب. بالکل جو عورتوں کے لیے طریقہ کار بتایا گیا اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. تو مزید بات کرتے ہیں، نعت شامل کرتے ہیں. میں گزارش کروں ایک بار پھر محسن رضا صاحبی صاحب سے حضور کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پیش کریں. چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کہاں کہاں. اور جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں. ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ ہمیں نصیب، آنسو گناہگار بہاتے کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتے کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں. حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں ہم بریک. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی. ویلکم بیک
بیک ٹو ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں اپنے اسکالر کی طرف. تو علامہ سے میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اکثر ہم جب مسجد میں کوئی دوست ہمارا احباب یا گھر کا کوئی فرد بیٹھ جائے تو اس کے پاس جاتے ہیں تو گپ شپ شروع کر دیتے ہیں. اکثر دوست احباب بھی آ کے ملتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اعتکاف میں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں وہ جگہ کون سی ہے. جی جی. اب آپ اس میں دیکھیں کہ سب سے بہتر جو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ ہے حرمین میں بیٹھنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے جائے اور ہمارے ناظرین کو بھی لے جائے کہ ہم سارے کے سارے وہیں اعتکاف میں بیٹھیں. اور دوسرا جو مرتبہ ہے وہ مسجد اقصی کا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں لے جائے. آمین. اور تیسرا ہے کہ وہ ہم کسی اپنی جامعہ مسجد میں بیٹھ جائیں یا کسی محلے کی مسجد میں بیٹھ جائیں یا کسی دیہات کی مسجد میں بیٹھ جائیں. جی. جب ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی تو اس کا کوئی احترام بھی تو ہے. بے شک بالکل ہے. اب دیکھیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے جی تو اس کی امام اس نے وضو کیا، امام رکوع میں چلا گیا جی. تو حدیث رسول اللہ میں ہے کہ وہ شخص بھاگ کر وہ رکعت میں شامل نہیں ہو سکتا. بالکل اس طرح. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا اگر مسجد میں ہم بھاگ کر ایک رکعت میں شامل نہیں ہو سکتے تو کیا خیال ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر گپ شپ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. کیونکہ یہ اعتکاف سے الگ بھی یہ اللہ کا گھر ہے. جی بالکل. یہ تو اللہ کو منانے کی جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ یہاں ہم بیٹھ کر فضولیات بکتے رہیں. بالکل. ہرگز یہ نامناسب ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی باتیں کریں. نہیں بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی باتیں کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی، اپنے گھر میں بلایا، 10 دن 2 دن 4 دن 1 گھنٹہ 2 منٹ 5 منٹ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ تو میرے اللہ کا خاص فضل کرم ہوا. جی علامہ صاحب، تو دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بھی خواتین کے لیے اور مرد کے لیے ایسی کیا چیزیں جن سے اعتکاف ختم ہو سکتا ہے یا ٹوٹنے کا ڈر ہے؟ تو مزید آپ اس پہ کچھ رہنمائی فرما دیجیے. اور وقت افطار بھی قریب ہے ہمارا. جی اب جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے روزے کو توڑنے والی ہیں جی جی تقریباً وہی چیزیں ہمارے اعتکاف کو بھی توڑنے والی ہیں. اللہ. اب دیکھیں نا، تھوڑا سا سمجھے اس کو. جی. کہ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے لیکن اس نے کھانا پینا کر لیا. آپ نے پہلے حکم سن لیا کہ جی جو واجب اعتکاف ہے اور جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے یہ شرط ہے. بالکل بالکل بالکل. جب ایک شرط نہ رہی تو گویا کہ ہمارا اعتکاف ہی نہ رہا، ختم ہو گیا اعتکاف. اچھا اب اگلی بات سنیں کہ اب ہم اعتکاف میں بیٹھ تو گئے. جی. اللہ نے فضل فرمایا، اپنے گھر میں بٹھایا، ہماری مائیں بہنیں وہ بھی بیٹھ گئیں. ہم اس میں بے احتیاطی کیا کرتی ہیں؟ یا تو حد سے زیادہ سونا. بالکل سوئے رہتے ہیں سارا دن. حالانکہ ہماری شریعت محمدیہ میں چپ کا روزہ رکھنا، ہمیشہ ہی چپ رہنا، کہ یہ ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل جائز نہیں. بالکل جائز نہیں. بالکل. یہ سستی ہے. اس میں تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ آئے بلکہ ہم اپنی نیند پوری کرنے کے لیے. بالکل. اچھا اگلی بات ذرا آپ سنیے. اب جب ہم ایک تو ہم نے زیادہ سونا نہیں اعتکاف کی حالت میں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذرا ایک چیز جو رہتی تھی پچھلے کویسچن میں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے اس میں تلاوت قرآن پاک کو زیادہ کرنا ہے. بالکل. کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کلام پاک رمضان المبارک میں بہت زیادہ کی. سبحان اللہ. اب ذرا اس طرح متوجہ ہوں کہ ہمیں کون کون سے اعمال کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا. ہم اگر اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں تو یہ اکثر لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا. ہرگز نہیں ٹوٹتا. کیونکہ روزہ ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو ہمارے جسم کی نشو و نما کا حصہ بنے. اب ہم خوشبو جو لگا رہے ہیں یہ باہر کے حصے میں لگا رہے ہیں. اور اگلی بات،
اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں رمضان المبارک میں شیپ میں نے بنوا لی ہے، اب اس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ شیپ وغیرہ کروانے سے یہ گناہ کا معاملہ یہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن روزے میں کوئی نہیں فرق آتا۔ جی جی بالکل۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آنکھوں میں سرما ڈالنے کی وجہ سے ہمارا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا۔ بالکل۔ اب ہم آتے ہیں ذرا اعتکاف کی طرف۔ اب اعتکاف کی حالت میں اگر ہم نے مسجد میں بیٹھ کر ایسے اعمال کیے جو کہ شریعت میں ممنوع تھے، جیسے کہ اب ہمارے نوجوان جب بیٹھتے ہیں اجتماعی کی کسی بزرگ کی خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ الگ ہیں تو وہ موبائل نکال لیتے ہیں۔ جی بالکل اس طرح، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ نہ بالکل، کیونکہ ہم اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں تو پھر، اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو حیض آ جائے تو حیض کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، جیسے روزہ ٹوٹا ویسے اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح جب مرد نے کوئی چیز کھا لی، اب اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بالکل۔ اور اسی طرح ٹھنڈک کے لیے اگر یہ غسل کرتا ہے، جی جی، ایک یہ ہے کہ اس کو غسل جنابت لاحق ہو گیا، جی جی، اب اس کی وجہ سے اگر یہ نہاتا ہے، اس میں بھی کوشش یہی کی جائے، علماء نے لکھا ہے جی جی، کہ جی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ وہ شخص مسجد کے اندر کوئی بڑا سا ٹب ہو جس کا پانی مسجد میں نہ جائے، جی اچھا، بلکہ اسی میں کھڑا ہو کر وہ اپنا غسل کرے۔ یہی صورتحال عورت کی ہے۔ اگر یہ شخص اپنا مسجد سے باہر جا کر غسل کرتا ہے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اللہ، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، مسجد کے سے باہر نہیں۔ شرعی جو عذر ہیں ان کے علاوہ کسی عذر میں بھی نہیں جا سکتا۔ شرعی عذر کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اب کوئی آدمی ہے تڑپ رہا ہے، اب آپ کے علاوہ اعتکاف میں بیٹھنے کے علاوہ معتکف کے علاوہ کوئی اور شخص ہے نہیں اس کی دوائی لینے والا۔ بالکل، آپ جائیں اس کی دوائی لے کر آ جائیں۔ جی، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں اور پھر دوبارہ واپس مسجد میں آ جائیں۔ بالکل۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ، اور اسی طرح کوئی شخص کھانا لینے والا نہیں ہے، گھر سے کھانا جائے لے کر آئے اور یہاں پہنچائے۔ اصل تو یہی ہے کہ محلے والوں کو یا وہاں کے رہنے والوں کو یہی تعاون کرنا چاہیے، معتکف کو وہاں پہنچائیں۔ بالکل۔ لیکن اگر کوئی نہیں پہنچاتا تو یہ شخص اگر اپنا کھانا لینے جاتا ہے تو اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل بہتر۔ لیکن یہ نماز جنازہ پڑھنے والا اور اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے نکلنے والا اور اسی طرح کسی اور عذر کے لیے، اگر وہ واقعی طور پر شریعت نے بھی اس کو عذر کہا ہے، بالکل، اس کی وجہ سے یہ ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ ہمارے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کی وجہ سے ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ بالکل، کیونکہ شریعت کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے، اتنا حسین عطا فرمائی ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں۔ میں آپ کو آج چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ذرا موضوع سے ہٹ کر۔ آپ بتائیں کہ مسافہ کرنا سنت ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہمارے اوپر یہ ہوتا واجب، اب جیسے اب کرونا وائرس آیا اس کی وجہ سے تو ہم پر اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے شریعت جو ہمارے اوپر ہے یہ رحمت والی شریعت ہے، اس نے ہماری ضرورتوں کا بھی خیال رکھا۔ میں ناظرین کو آخر میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ایسی نعت یا نظم ہرگز نہ سنے جس میں بینڈ باجے ہوں، جس میں اس طرح کے ساز ہوں، کیونکہ یہ ہم سن نہیں رہے بلکہ ہم حضور کی تعریف نہیں سن رہے، حضرات صحابہ و اہل بیت کی تعریف نہیں سن رہے، بلکہ ہم اپنے روح کو موسیقی کی غذا دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے میری ناظرین سے یہ گزارش ہے، میرے اپنے وجود سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں علامہ صاحب اپنی جو بہترین ان کی تیاری، ان کا موقف، ان کی جو ساری زندگی کی کمائی پیش کر رہے تھے ہمارے سامنے، کیا انہوں نے کمایا کیا نہیں کمایا، زندگی گزار دی انہوں نے بھی نبی کے دین کو حاصل کرنے کے لیے بھی ماشاءاللہ کافی عمر کے حامل ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ ناظرین وقت افطار بھی قریب ہے تو نعت شامل کرتے ہیں، تو نعت کے بعد پروگرام اختتام کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں،
سب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ناظرین، وقت افطار بہت قریب ہے، تو تمام ناظرین اپنے شہر کے مطابق، اپنے شہر کے وقت کے مطابق روزہ افطار کریے، پیار سے رہیے، خلوص سے رہیے، اپنے میزبان شاہ زیب نقشبندی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔